بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، الحمدللہ عمرہ کر لیا اور ابھی یہ عمرے کے فرائض مکمل ہونے کے بعد میں آپ کو دوبارہ ایک بار پھر لے کے جاؤں گا حرم میں، طواف کروں گا اور طواف کے ساتھ پھر ایک مکمل اندر کے حصے کا ولاگ بناؤں گا اور آپ کو کعبۃ اللہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرواؤں گا۔ عمرہ کرتے ہوئے میں نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی اور ابھی جب یہ فرائض مکمل ہو گئے دوبارہ پھر میں جا رہا ہوں احرام کے ساتھ، کیونکہ اگر احرام نہیں ہوگا تو اندر کا جو حصہ ہے سول کپڑوں میں ابھی نہیں جانے دیتے ہیں، کافی رش ہوتا ہے، اس لیے میں ابھی طواف بھی کروں گا۔ طواف اگر نارمل طواف کرنا ہو سول کپڑوں میں تو باہر کے حصے میں کرنے دیتے ہیں، اوپر کے حصے میں ادھر سے بھی میں آپ کو زیارت کرواؤں گا انشاء اللہ کعبے کی۔ اور یہ ابھی باب السلام دوسری سائڈ میں ہے، میں یہ پیچھے کے دروازے سے انٹر ہوا ہوں، یہی آگے دروازہ اوپن ہے، باقی بند ہے، کام چل رہا ہے ابھی بھی حرم میں ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ابھی تقریباً آج میں آیا تھا 11 بجے، کافی گرمی ہے، موسم گرم ہے۔ 28 نومبر 2023 28 نومبر کی یہ ریکارڈ کی ویڈیو ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ابھی حرم میں انٹر ہو رہا ہوں اور ابھی جہاں پر یہ گرین لائٹ ہوتی ہے یہیں سے طواف شروع ہوتا ہے۔ طواف اگر کریں نارمل اس وقت بھی 7 چکر لگانے ہوتے ہیں بیت اللہ کے۔ طواف اگر نہیں کر رہے ہیں، عمرے کا طواف کر رہے ہیں سادہ طواف کے علاوہ، تو اس وقت بھی آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں۔ 7 چکر یہاں سے شروع ہوتے ہیں، جو یہ حجر اسود سے، حجر اسود کی نشانی ایک سائڈ پہ لائٹ بھی لگی ہوئی ہیں گرین کلر کی، یہ کونے میں حجر اسود ہے دروازے کے ساتھ ماشاءاللہ۔ یہاں پر بسم اللہ اللہ اکبر کہیں، ہاتھ کھڑے کریں، جس طرح نماز کے لیے ہم کانوں تک لے کے جاتے ہیں اسی طرح کعبے کی طرف اپنی ہتھیلی کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے طواف شروع کر دیں۔ پہلے جو 3 چکر ہوتے ہیں طواف کے، اس میں آپ کو آرام سے نارمل چلنا ہوتا ہے۔ پہلے 3 چکروں کے بعد آگے کے جو چکر رہ گئے ہیں اس میں آپ نے تیز قدم اٹھا کے چلنا ہوتا ہے، اور طواف کرتے وقت آپ کا جو ہے عمرے کا یا حج کا طواف کرتے ہوئے دایاں جو کندھا ہے وہ ننگا ہونا چاہیے۔ ابھی 7 چکر مکمل کروں گا، میں ایک چکر کی آپ کو یہاں پر ویڈیو دکھاؤں گا، اس کے بعد یہ آپ کو مقام ابراہیم وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پتھروں کے اوپر نشان لگے ہوئے ہیں قدموں کے، ابراہیم علیہ السلام کے، جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اور اسی جگہ کو اللہ نے مصلی بنا دیا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ کافی رش ہے، میں ابھی کافی دور سائڈ سے بنا رہا ہوں تاکہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اور ایک بار پھر آپ کو ساتھ میں بھی لے کے جاؤں گا حجر اسود کے پاس، وہاں سے بھی دکھاؤں گا کہ کتنی بھیڑ ہوتی ہے، اور حجر اسود کا بوسہ لینا کافی مشکل بھی ہوتا ہے۔ ہر ایک کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کو ایک بار چومیں، وہاں اس کا ہاتھ لگ جائے، ہاتھ کو چومیں۔ بہرحال یہ نصیب والے ہوتے ہیں جو وہاں تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں نے ٹرائی بھی نہیں کی ہے، اور میں یہ اسی نیت سے آگے نہیں گیا کہ میں تو ابھی دھکا مار کے کسی کو جاؤں گا تو کسی کو تکلیف ہوگی، اور انشاءاللہ دوبارہ رات کے کسی پہر میں موقع ملا تو کوشش کروں گا۔ بہرحال رات میں بھی کافی رش ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا فرق۔ اور یہ جو دروازے کے سامنے ہے، دروازے کے سامنے بھی حجاج کرام جو زائرین عمرے کے لیے بھی آئے ہوئے ہیں، وہ یہاں پر گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہت پیارا ہے، یہ بھی میں آپ کو کلوز دکھا رہا ہوں۔ اور یہ حجر اسود کے پاس بھی محافظ کھڑے ہوئے ہیں اور گائیڈ بھی کر رہے ہیں، اور رکن یمانی اس کے پاس بھی ہیں، اور یہ پیچھے جو حتیم ہے یہاں پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، حتیم میں تو کافی کھڑے ہوئے ہیں۔ نوافل ابھی حتیم کے اندر آج کافی رش تھا،
شاید کام بھی چل رہا تھا حتیم کے اندر، اس لیے حتیم نے نہیں پڑھنے کے لیے الاؤ کیا۔ حتیم نہیں، یہ کعبہ کا حصہ ہی ہے کہ جو آپ کو دیوار ایک ساتھ میں نظر آئے گی، میں دکھاؤں گا ابھی بعد میں۔ یہ وہ مقام ابراہیم ہے جو سونے والا کلر کا نظر آ رہا ہے، اس میں پتھروں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے۔ لوگ یہاں پر بھی کھڑے ہیں، اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور کچھ اس کو بوسہ بھی لے رہے ہیں۔ یہ مرتبہ صاحب ہیں، یہ گائیڈ بھی کر رہے ہیں یہاں پر حج عمرہ کے طریقے کے بارے میں۔ یہ سامنے جو آپ کو نظر آ رہی ہے بیت اللہ کے پچھلی سائڈ میں، یہ کلاک ٹاور بلڈنگ ہے۔ ماشاءاللہ کتنا خوبصورت نظارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی یہاں پہ آنے کی۔ میرے تقریباً 3 چکر پورے ہو چکے ہیں، اور ابھی جو آگے کا چکر ہے وہ تھوڑا سا پیر اٹھا کے تیز تیز چلنے کا ہے۔ اور یہ اس طرح ہے کہ اگر رش زیادہ ہو نا، پھر آپ نے وہ اس طرح نہیں کرنا کہ دھکا مار کے بھاگنا ہے، پھر آپ نے وہ ایک فعل اس طرح کا کرنا ہے کہ آپ کوشش کر رہے ہیں تیز چلنے کی، تاکہ وہ سنت کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کرتے ہوئے اپنے عمل کو کریں، اور لوگوں کو دوسرے جو حاجی کرام ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ بچے بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتے ہیں، سب ایک ساتھ ہوتے ہیں، آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ یہ جو ابھی کافی رش ہے، رش کی وجہ سے میں باہر نکل جاتا ہوں، کیونکہ دھکے لگتے ہیں، دھکے لگنے کے ساتھ ساتھ باہر آ جاتا ہے۔ یہ ابھی دیکھیں آپ، سارا کام ہو رہا ہے، 2023 کا کچھ پروجیکٹ ہے، اس کے مطابق ابھی کر رہے ہیں کام۔ میں ابھی اوپر آ گیا ہوں، اوپر کے ویو بھی آپ کو دکھاتا ہوں بیت اللہ کا، اور ایک چکر میں یہاں سے بھی آپ کو لگا کے دکھاؤں گا، اوپر سے بھی کافی خوبصورت نظارہ ہے ماشاءاللہ۔ کافی جو دوست ہیں وہ ویڈیو بھی بنا رہے ہیں، دعائیں بھی مانگ رہے ہیں، اور بچے بوڑھے بالکل کعبہ کے سامنے بیٹھے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ کعبہ شریف کو دیکھنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی یہاں پہ ثواب ہے۔ ابھی اوپر کے حصے میں بھی آپ دیکھ لو کس طرح یہاں پر بھی رش ہے۔ یہ ایک نیچے فلور ہے، نیچے کے بعد دوسرا، پھر ایک تیسرا اوپر ہے، 3 اس طرح ہے۔ صفا مروہ ساتھ میں، بعد میں آپ کو صفا مروہ بھی لے کے جاؤں گا۔ آب زمزم والی سائڈ میں تو شاید نہ جاؤں، کیونکہ وہ باب السلام کی طرف، اور باب السلام کلوز ہے، اور پھر وہ اوپر سے گھوم کے جانا پڑے گا دوسری سائڈ میں۔ آب زمزم والے سائڈ میں اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک تھا، اور اس کے نشانات ہیں ابھی۔ اگر مجھے موقع ملا تو وہاں پر بھی جاؤں گا، وہ بھی تھوڑی سی جگہ آپ کو دکھاؤں گا۔ اگر نہیں ملا تو معذرت، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہوگی، میرا وہاں پر جانا مجھے نصیب ہوا تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں آ گیا ہوں ابھی صفا مروہ کی طرف۔ صفا مروہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم نے بھی اسی طرح عمل کیا جس طرح اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں نے عمل کیا، اور اسی کے برکت سے میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے۔ اب اذان کا وقت ہو رہا ہے، انشاءاللہ باقی آگے کنٹینیو اذان کے بعد کریں گے۔
طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں۔ بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ گرین لائٹ سے شروع ہوتا ہے حجر اسود سے، اور حجر اسود پہ جا کے 1 چکر ہو جاتا ہے۔ سائی جو ہے صفا مروہ کی، صفا سے شروع ہوتی ہے اور مروہ پہ جا کے 1 چکر ہوتا ہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کرنے ہوتے ہیں، صفا سے مروہ 1، مروہ سے صفا 2۔ ابھی میں دوبارہ پھر مس کر رہا تھا، ابھی دوبارہ پھر ایک بار اوپر آیا ہوں بیت اللہ کو دیکھنے کے لیے۔ آپ بھی جب آتے ہیں تو یہاں پر آپ کی بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ بندے کا جانے کا واپس دل نہیں کرتا ہے۔ تقریباً میں صبح آیا اور ابھی تقریباً عصر کی نماز پڑھ لی ہے میں نے، اور ابھی مغرب کے ہی بعد واپس جانا ہے انشاءاللہ۔ دل نہیں کر رہا واپس جانے کا۔ آپ بھی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا خوبصورت منظر ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں اندر مسجد کا بھی حصہ تھوڑا سا ریکارڈ کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ مسجد بھی بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور باہر کا حصہ بھی جو ہے کلاک ٹاور کے پاس وہ بھی ریکارڈ کروں گا انشاءاللہ۔ کوشش میری ہوگی کہ جتنا زیادہ ہو سکے میں اسی ویڈیو میں دکھاؤں، کیونکہ میں جدہ سے آؤں گا اور جدہ سے کافی دور ہے، اور پھر بعد میں پتہ نہیں زندگی ساتھ دے نہ دے۔ لوگ دیکھیں حاجی صاحبان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں کعبہ شریف کو، اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں، بار بار آرام جلدی سے ان کو آنا یہاں پہ نصیب ہوتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے ابھی یہی خواہش ہے کہ ہمیں بھی یہیں کا کر لے اور ہم بھی نماز بار بار یہاں پہ پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز یہاں پہ نصیب ہو تو کیا بات ہے۔ خواہش تو یہی ہے ماشاءاللہ۔ ابھی یہاں پر بھی کام جاری ہے، یہاں سے ابھی یہ مسجد کا حصہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مسجد ہے، یہاں پر حاجی کرام بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ جو گولڈن کلر کی نظر آ رہی ہے اس میں قرآن مجید رکھے ہوئے ہیں، اور جو ستون ہیں ستونوں کے پاس بھی بنائے ہوئے ہیں قرآن مجید کی جگہ۔ رائٹ سائڈ میں لیفٹ سائڈ میں بہت کھلی مسجد ہے، یہاں پر بھی یہاں پر کافی تعداد میں نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں اور ابھی ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو عمرے کے علاوہ آتے ہیں نا، جنہوں نے احرام نہیں باندھا ہوتا ان کو اندر نہیں جانے دیتے، وہ اس حدود میں نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اوپر کا جو حصہ ہے اس میں وہ طواف کر سکتے ہیں، خالی جس نے طواف کرنا ہو۔ عمرے والے کو ہی نیچے کے صحن کے حصے میں ابھی جانے دے رہے ہیں رش کی وجہ سے۔ وہ سامنے دیکھیں، وہ سامنے باب السلام ہے، میری بیک سائڈ میں نے آپ کو دکھایا تھا، اور یہ سامنے کلاک ٹاور ہے۔ ابھی کلاک ٹاور کی طرف میں جا رہا ہوں۔ کلاک ٹاور، یہ سامنے کلاک ٹاور ہے، اور دوسرے جو دروازہ ہے اس سے اندر جا رہے ہیں حاجی صاحبان، اور اس سے نماز پڑھ کے نمازی واپس بھی جا رہے ہیں کچھ، اور کچھ آ رہے ہیں باہر سے ان کا حصہ ہے۔ یہاں پر ماشاءاللہ کبوتر، کتنا خوبصورت منظر ہے۔ یہاں پر دانہ بھی ڈالا جا رہا ہے، کبوتر بھی ہیں، اور یہاں پر کافی حصے میں بازاروں میں بھی، دوسرے بازاروں میں بھی اسی طرح کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حاجی اسی طرح دانہ ڈالتے ہیں، ویڈیو بنا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اور یہ پوری دنیا سے مسلمان یہاں پہ آتے ہیں، خالی انڈیا پاکستان عرب گلف سے نہیں ہے، پوری دنیا سے، افریقہ سے آتے ہیں، یورپ سے آتے ہیں، کینیڈا سے آتے ہیں، پوری دنیا پہ جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں نا، یہاں پر مکہ اور مدینہ میں حج عمرے کے لیے آتے ہیں۔ پہلے حج کریں گے، حج کے بعد زیارت پہ جاتے ہیں، مکہ میں جو زیارتیں ہیں، پھر مدینہ میں زیارتیں ہیں، اس طرح کر کے۔ ساتھ ساتھ میں ابھی یہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں، اور یہ یہاں پر کچھ چیزیں خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے، دکانوں کے علاوہ تھڑیوں پہ جس طرح بیچتے ہیں۔ جب آتے ہیں کیا کہتے ہیں مجھے ابھی پتہ تو نہیں ہے، متوقع کہتے ہیں کیا ہوتا ہے پولیس والا، ان کی زبان میں کیا کہتے ہیں عربی میں، تو اس وقت یہ سائڈ پہ بھی ہٹ جاتے ہیں بیچنے والے، اور بعد میں پھر اسی طرح بیچتے رہتے ہیں، دانہ بھی اسی طرح جو دوسری چیزیں۔ بہت عرصے کے بعد، تقریباً 5 سے 7 سال بعد ابھی دوبارہ میں آیا، بہت مس کر رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی انتظام کرنے والا ہے۔ آج سے 2-3 مہینے پہلے میں یہ سوچ رہا تھا، 4 مہینے پہلے، کہ پتہ نہیں نصیب ہوگا نہیں ہوگا۔ انڈونیشیا میں ہیں ابھی، یہاں سے بہت ایکسپینسو ہے انڈونیشیا سے عمرے کے لیے جانا، اور یہ سب جو ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اس نے ایک بہانہ بنایا، پاکستان آیا، پاکستان سے
پھر اللہ تعالیٰ دل میں آیا کہ ابھی سعودی عرب جانا چاہیے. پاکستان آنے تک بھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سعودی عرب میں جانا ہے. اور پھر ایک بار دل میں آیا کہ سعودی عرب جانا چاہیے اور پھر اسی پہ میں پکا ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آنے کی توفیق دی. بس یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. جتنا بھی میں اس کا شکر ادا کروں میں کہتا ہوں کم ہے. مجھ نالائق کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بلایا اور موقع دیا کہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں, معافی مانگوں اور دوبارہ سیدھے راستے کی طرف لوٹاؤں. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت 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 بڑا احسان ہے. الحمدللہ جتنا بھی اس کا شکر ادا کروں کم ہے. اور یہ جو منظر ہے نا, ایسا ہے جس طرح جنت والا منظر نہیں ہوتا, اس طرح ہے. بار بار میں انہیں گلیوں میں بازاروں میں گھوم رہا ہوں. کبھی بیت اللہ کی مسجد کے صحن میں چلا جاتا ہوں, کبھی کلاک ٹاور کے پاس آ جاتا ہوں, کبھی ادھر بیٹھتا ہوں. ادھر کافی ٹائم سے بہت مس کر رہا تھا. الحمدللہ شکر الحمدللہ. چاہے عربی ہیں عجمی ہیں سب ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ارباب بھی ہوتے ہیں یہاں پر, سارے ہوتے ہیں ایک ہی صف میں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت نظارہ ہوتا ہے. شام کا وقت ہے, ابھی سورج بھی ڈھل رہا ہے تقریباً. اس وقت ٹائم ہو گیا ہوگا 5 کے قریب کا, اور آدھے سے 1 گھنٹے تک اذان ہو جائے گی مغرب کی. میرے پاس وہ سافٹ ویئر نہیں ہے. یہاں پر ایک اور جو اچھی بات ہے, ابھی کلاک ٹاور کے پاس بھی آپ کو انٹرنیٹ مل جاتا ہے اگر آپ کے پاس سم نہیں ہے. اور دوسری 2-3 جگہ اور کے اوپر بھی اسی طرح سعودی حکومت نے یا پتہ نہیں موبائل ان کمپنیوں نے لگا دیے ہیں اپنے بوسٹر, جہاں سے فری انٹرنیٹ مل جاتا ہے. اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں, لوکیشن منگوا سکتے ہیں اگر ہمارا موبائل میں سم نہیں چل رہی ہوتی ہے. یہ صفائی والے بھی بہت خوش نصیب ہیں ماشاءاللہ. پہلے میں نے ویڈیو نہیں بنائی تھی, اندر بھی ہو رہا تھا صفائی کا کام. یہ عمرہ کرنے کے بعد ہی میں نے شروع کی ہے ویڈیو. اس سے پہلے میں نے پہلے عمرہ کیا, عمرہ کے بعد جب فرائض مکمل ہو گئے تو بعد میں ہی آ کے یہ ویڈیو ریکارڈ کی ہے. ابھی چلتا ہوں میں اپنے ہوٹل کی طرف, گاڑی کی طرف. ادھر سے بھی آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں گا ریکارڈ کر کے, کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا اور مغرب کے بعد ہمیں جدہ کے لیے واپس نکلنا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ جمعہ رات یا پھر جمعے کو دوبارہ پھر ایک بار عمرہ کر لوں. کوشش کروں گا انشاءاللہ, امید ہے. ماشاءاللہ کسی بھی ٹائم آپ یہاں پہ آ جائیں, ہر طرف ماشاءاللہ حاجی نظر آئیں گے. ابھی دیکھ لیں دور 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 تک ماشاءاللہ, باہر کا صحن بھی اندر کا صحن بھی, اوپر بھی نیچے بھی. باب السلام کی طرف کلوز ہے, وہاں اس طرف بھی بہت سے, اور یہ ہر طرف میں ماشاءاللہ حاجی نظر آ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.